نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ فہم قربانی کا یہ دوسرا سبق ہے اور اپوزٹ نمبر 2 ہے۔ اس میں آپ یہ سیکھیں گے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ آیا قربانی ہر فرد پر واجب ہے؟ آیا قربانی بچوں بڑوں سب پر واجب ہے؟ آیا قربانی صرف مردوں پر واجب ہے؟ تو آج کے سبق میں آپ یہ پڑھیں گے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قربانی واجب ہے مسلمان پر، کیونکہ قربانی ایک عبادت ہے، تو لہذا یہ کافر پر واجب نہیں ہے، اس لیے کہ عبادات مسلمانوں پر فرض اور واجب ہوتے ہیں، کافر پر نہیں۔ تو سب سے مین چیز یہ ہے کہ قربانی کرنے والا مسلمان ہو، تو لہذا کسی جانور میں کسی کافر کو حصہ دار بنانا جائز نہیں، اس لیے کہ اس کے اوپر قربانی واجب نہیں۔ اسی طرح عاقل ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ شخص عاقل ہو، لہذا مجنون پاگل شخص جس کے دماغی توازن مکمل صحیح نہ ہو، اس کے اوپر جو ہے وہ قربانی واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ تین اشخاص مرفوع القلم ہیں، یعنی ان کے اوپر کوئی بھی چیز واجب نہیں۔ ان میں سے ایک پاگل ہے کہ جب تک یعنی وہ عاقل نہ ہو جائے، جب تک وہ درست نہ ہو جائے۔ ایک ان میں سے نابالغ ہے کہ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، اور تیسرا ان میں سے جو ہے وہ سویا ہوا شخص جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے۔ فرمایا کہ یہ تینوں مرفوع القلم ہیں، ان تینوں سے جو ہے وہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، اور ان سے کوئی بھی اعمال اگر صادر ہو گئے تو ان کے اوپر تاوان نہیں۔ اسی طرح تیسری شرط فرمایا کہ بالغ ہو۔ قربانی واجب ہونے کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہو، تو لہذا نابالغ بچہ اگر صاحب نصاب ہے، نصاب کا وہ مالک ہے اور اس کے پاس کافی سارا مال ہے، تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ آزاد ہو، لہذا اگر کوئی شخص غلام ہے اور اس کے پاس مال ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور شرط یہ ہے کہ پانچویں شرط یہ ہے کہ مقیم ہو، اپنے علاقے میں ہو یا کسی جگہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ تو لہذا اگر کوئی شخص قربانی کے ایام میں مسافر ہے اور حالت سفر میں ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور اگر مثال اپنے شہر سے کہیں چلا گیا لیکن وہاں ابھی 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کی ہے، 4-5 دن ٹھہرنے کی نیت کی ہے، تو چونکہ وہ بھی مسافر کے حکم میں ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ قربانی کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا اور اس کی قربانی صحیح ہو جائے گی، لیکن شرعاً اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور شرط یہ ہے، چھٹی شرط یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو، لہذا جو شخص فقیر ہیں، غریب ہیں اور نصاب کا وہ مالک نہیں ہے تو اس شخص پر قربانی واجب نہیں ہے۔
دوسری بات یاد رکھیں کہ قربانی کے نصاب اور زکوٰۃ کے نصاب میں فرق ہے، اس کی مکمل وضاحت آپ کے سامنے کر دی جائے گی۔ اب یہاں پہ یہ بیان فرمائیں گے کہ کون سے اموال ہیں جن پر قربانی واجب ہے، یعنی کس قسم کے مال کا کوئی شخص مالک ہو جائے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتا ہے۔ پہلی بات فرمایا کہ سونا چاہے جس شکل میں بھی اگر کسی کے پاس ہے اور وہ نصاب تک پہنچتا ہے تو اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے۔ نمبر 2، چاندی چاہے جس شکل میں بھی ہو، پیسوں کی شکل میں ہو، سکوں کی شکل میں ہو، یا اسی طرح جو ہے اینٹوں کی شکل میں ہو، زیور کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی چاندی ہو اور وہ نصاب تک پہنچ جاتا ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کرنسی، نقد رقم اور جو واجب الوصول قرضے ہیں، مثال جو آپ نے کسی کو قرضے دیے ہوئے ہیں اور ملنے کی امید ہے، تو وہ پیسے اگر نصاب تک پہنچ جاتے ہیں یا آپ کے پاس نصاب کے برابر پیسے موجود ہیں تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ چوتھی بات فرمایا کہ مال تجارت، یعنی وہ مال جس کو بیچنے کے لیے خریدا ہو، اس میں بیچنے کی نیت اب تک باقی ہو تو اس شخص کے اوپر بھی قربانی واجب ہوتا ہے۔ نمبر 5، ضرورت سے زائد سامان، یعنی سب سے اہم چیز جو قربانی میں جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ضرورت سے زائد چیز، ہر وہ چیز جو سال میں ایک دفعہ استعمال ہو یا ایک دفعہ سے بھی بالکل استعمال نہیں ہوتی ہو سال میں، تو وہ چیز شرعاً ضرورت سے زائد شمار کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر گھر میں آپ کے پاس برتن ہیں جو سال میں ایک دفعہ بھی استعمال نہیں ہوتے، وہ آپ کی ضرورت سے زائد ہے، قربانی کے نصاب میں ان کو بھی شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح ضرورت سے زائد آپ کے پاس جو ہے وہ گھر میں کپڑے ہیں، ضرورت سے زائد آپ کے پاس فریج ہے، واشنگ مشین ہے، لیپ ٹاپ ہے، جوتے ہیں، کوئی بھی چیز جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے، چاہے وہ گاڑی ہے، تو اس کے اوپر اگر وہ چیز نصاب تک پہنچ جاتی ہیں تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اس کی ادنیٰ سی مثال یہ لے لیں کہ مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس ضرورت سے زائد کے 40,000 کے سامان پڑے ہوئے ہیں گھر میں جو استعمال نہیں ہوتے، اور اس کے پاس کچھ جو ہے وہ پیسے ہیں، مثال کے طور پر 20,000 پیسے ہیں، تو یہ ہو گئے ٹوٹل کتنے؟ 60,000۔ اور مثال کے طور پر اس کے پاس 10,000 کے جو ہے وہ چاندی ہے، زیور چاندی کی شکل میں، زیور کی شکل میں چاندی ہیں، تو یہ ہو گیا 70,000۔ اور اس کے پاس جو ہے وہ کچھ سونے کے زیورات وغیرہ پڑے ہوئے ہیں جن کی قیمت مثال کے طور پر 40,000 ہے، تو یہ چاروں مالیت کو ملا کر ٹوٹل حساب کیا تو یہ 1,10,000 بن گئے، تو اب اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ میں تو شروع کے جو 4 اموال ہیں ان پر واجب ہے زکوٰۃ، ان کے علاوہ ضرورت سے زائد چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، لیکن قربانی میں آپ ان چاروں کے ساتھ ضرورت سے زائد سامان کو بھی آپ شمار کریں گے، یعنی ان 5 میں سے کوئی ایک یا سارا ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی نصاب جو آج کل غالباً 90,000 88,000 روپے بنتے ہیں، اتنا اگر ایک شخص کے پاس پیسہ ہو یا اتنی مالیت کی چیز ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتا ہے۔ ایک بات یہاں ضرورت سے زائد چیزوں میں گناہوں کے آلات بھی شمار ہیں، مثال کے طور پر گھر میں گٹار رکھے ہوئے ہیں، LED رکھی ہوئی ہے، ٹی وی رکھا ہوا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو گناہوں میں استعمال ہوتے ہیں اگرچہ آپ کے استعمال میں ہیں تو ان کو بھی ضرورت سے زائد میں شمار کیا جائے گا۔ لہذا اگر 30,000 40,000 روپے کی LCD ٹی وی رکھا ہوا ہے
تو اس کو بھی آپ جو ہے اپنے مال میں شامل کریں گے، شمار کریں گے، اور شمار کرنے کے بعد وہ سارا مل کر جو ہے وہ نصاب تک ہو جاتا ہے 52.5 تولہ چاندی کا، تو اس شخص کے اوپر جو ہے وہ قربانی واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بھی کچھ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ فرمایا کہ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نصاب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ نصاب ہے جس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، اس پر قربانی بھی لازم ہوگی، یعنی جو شخص زکوٰۃ کا مالک ہوگا، جس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، تو یقیناً اس کے اوپر قربانی بھی واجب ہوگی۔ نمبر 2، فرمایا کہ دوسرا وہ نصاب ہے جس پر زکوٰۃ تو لازم نہیں ہوتی، لیکن وہ زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا، اور اس پر قربانی اور صدقۃ الفطر بھی واجب ہے، یعنی ان کے ساتھ مثال کے طور پر ضرورت سے زائد، جو زکوٰۃ میں تو ضرورت سے زائد مال کو نہیں شمار کیا جاتا، تو ضرورت سے زائد مال کو بھی شمار کر کے، چیزوں کی بھی شمار کر کے ان کو سب کو حساب کیا، تو وہ نصاب 52.5 تولہ چاندی کی نصاب تک پہنچ گیا، تو اب ایسے شخص زکوٰۃ نہیں لے سکتا، لیکن اس کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے، اس لیے فرض نہیں ہے کہ وہ اس میں ضرورت سے زائد سامان بھی شامل ہیں۔ تو جب ضرورت سے زائد سامان بھی شامل ہیں تو اب اس کے اوپر قربانی واجب ہے اور صدقہ فطر واجب ہے۔ تیسری شخص وہ قسم ہے جس پر نہ زکوٰۃ لازم ہے، نہ قربانی، نہ صدقہ فطر، بلکہ وہ خود مستحق زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ کا مستحق ہے، لیکن وہ سوال نہیں کر سکتا، البتہ وہ کوئی زکوٰۃ اس کو دے دے تو لے سکتا ہے۔ ایک شخص ہے مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، اور اس کے اوپر قربانی بھی واجب نہیں ہے، صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہے، زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہے، لیکن وہ سوال کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، اگر کوئی اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے دے تو وہ لے سکتا ہے۔ یہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ اپنے گزر بسر کے لیے مال موجود ہوتا ہے۔ ایک وہ ہے کہ اس کے پاس ایک دن ایک رات کے بقدر گزارے کا سامان بھی نہ ہو، تو ایسے شخص سوال بھی کر سکتا ہے۔ تو لہذا یہ کچھ مسائل آپ کے سامنے جو ہے وہ آ گئے قربانی کی نصاب کے حوالے سے۔ تو اس کا جو ہے خلاصہ یہ ہے کہ ہر ایسا مسلمان عاقل بالغ آزاد مقیم شخص جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یعنی 7.5 تولہ سونے سے مراد یہ ہے کہ اگر صرف سونا ہو اس کے پاس، سونے کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو، نہ پیسے ہوں، نہ ضرورت سے زائد سامان ہو، نہ جو ہے وہ چاندی ہو، تو اس وقت 7.5 تولہ سونا ہے، یا جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی ہو، ٹھیک ہے، جو میں نے کہا تھا 52.5 تولہ چاندی کی آج کل جو قیمت ہے 88-90 ہزار روپے ہیں، یا 52.5 تولہ چاندی کے بقدر جو ہے وہ نقد رقم یا مال تجارت ہو، یعنی جو مال ہے اس کا کاروبار ہے، اس کا ٹوٹل کاروبار کی جو قیمت ہے وہ 80 یعنی 90 ہزار روپے تک ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ بھی 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہیں، یا اس کے پاس اتنی نقدی رقم ہے، یا ضرورت سے زائد سامان ہو، یا ضرورت سے زائد سامان ہے جس کی قیمت 90 ہزار روپے تک پہنچ جاتی ہیں، تو بھی اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ یا جو سب سے اہم صورت وہ یہ فرمایا کہ یا کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ تجارت کے مال ہے، کچھ نقد رقم ہے، اور کچھ ضرورت سے زائد سامان ہے، یہ سب یا ان میں سے کچھ کا مجموعہ، یعنی یا تو سارے مال کا مجموعہ، یا جو ہے ان میں سے کچھ کا مجموعہ اتنا ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے برابر ہو، تو ایسے شخص پر قربانی اور صدقہ فطر جو ہے لازم ہے، ایسے شخص پر قربانی بھی لازم ہے اور صدقہ فطر بھی لازم ہے۔ تو یہ قربانی کے جو ہے کس پر واجب ہوتا ہے، اور نمبر 2 قربانی کا نصاب کیا ہے، تو یہ 2 سبق آج کے اس میں آپ نے پڑھا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سونا، چاندی، نقدی مال تجارت کے ساتھ ساتھ ضرورت کے سامان، زائد سامان کو بھی ملائیں گے۔ جب ضرورت کے زائد سامان ان 5 چیزوں کا مجموعہ یا ان میں سے بعض چیزوں کا مجموعہ ملا کر ٹوٹل 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جو آج کل 90-88 ہزار روپے بنتے ہیں، اتنے تک ہو جاتا ہے، تو اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے۔
امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ والسلام۔